بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک اہم بات جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے وہ تقریباً ہم سب بھول گئے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے دو دشمن لگے ہوئے ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ تو یہ دونوں دشمنوں کو ہم لوگ بھول گئے۔ ظاہر میں دنیا میں کوئی دشمن ہو، کوئی انسان ہمارا دشمن ہو۔ اب ہم لوگ اس وقت پنویل میں رہ رہے ہیں اور پہلے بمبئی میں رہتے تھے، تو وہاں ہمارا کوئی دشمن تھا اور جو اس سے بن پڑتا تھا وہ دشمنی میں کرتا تھا۔ یہاں آ گئے تو اطمینان ہو گیا کہ اس سے جان چھوٹ گئی، وہ وہاں ہے اور ہم یہاں ہیں۔ لیکن اچانک ایک دن اپنے گھر کی ونڈو پر کھڑے تھے، نیچے وہ گھر کے دکھائی دیا، اپنے گھر کے سامنے، بلڈنگ کے سامنے نیچے وہ دکھائی دیا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کچھ اس کے بارے میں سوچنے لگیں گے؟ بتائیے نا، بیان نہیں کر رہا ہوں، کچھ خیال آئے گا اس کا؟ ارے یہ یہاں کیوں آیا، یہ یہاں کیوں آیا، اور پنویل میں آیا بھی تو اپنی بلڈنگ کے نیچے کیوں آیا؟ یا اللہ رحم فرما، اس سے تو جان چھوٹ گئی تھی اور یہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ اور کچھ دیر دروازے کے سامنے نیچے کھڑا تھا، اس کے بعد وہ آگے بڑھ گیا۔ اب طرح طرح کے خیالات آتے ہی رہیں گے، کیوں آیا، اور پھر یہاں اتنی دیر کھڑا رہ کے کیوں چلا گیا، اور دیر تک اسی خیال میں رہیں گے۔ وہ اندر کی طرف آیا، کہیں چلا گیا، کالونی میں اندر آیا اور کہیں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا پتہ نہیں، کس کے گھر گیا، لیکن دیکھتے رہے جب تک نگاہ اس پر پڑتی رہی، تب تک اسے دیکھتے رہے کہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم؟ ہمارا وہ دشمن جو بمبئی میں رہا کرتا تھا پڑوس میں۔ تو یہ کیفیت سب کی بنے گی؟ نہیں، ارے بھائی سب کی بنے گی، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے ہمیں دشمن سے ہماری حفاظت ہو، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، حفاظت ہو اور نقصان نہ پہنچے۔ نقصان سے ہر آدمی بچنا چاہے۔ ہم لوگ یہاں جامع مسجد سے نماز جمعہ پڑھ کر جب آتے تھے تو ایک پاگل جوان تھا جو بار بار کود کر روڈ پہ آتا تھا اور لوگوں کو سلام بھی کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ روڈ پہ کھڑا تھا، ہٹ نہیں رہا تھا، تو یہ ہوا گاڑی روکو مت، مگر تیز بھی مت چلاؤ، کنٹرول میں رکھو کہ نہ ہٹے تو بریک مار دینا۔ لیکن دیکھو وہ ہٹتا ہے یا کھڑا ہی رہتا ہے گاڑی کی سپیڈ دیکھ کر۔ گاڑی کی سپیڈ دیکھا کہ وہ تو گاڑی رک ہی نہیں رہی، میری طرف چلی آ رہی، تو جلدی سے ہٹ گیا۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ پاگل کہا جاتا ہے، یہ پاگل ہے مگر بیوقوف نہیں ہے، پاگل ہے مگر بیوقوف نہیں ہے، یہ اپنی جان کو بچا رہا ہے، اس کا مطلب یہ عقل مند ہے، یہ نقصان کو پسند نہیں کر رہا ہے کہ میرا نقصان نہ ہو۔ اب ہم اس پر آ رہے ہیں، اس بات پر کہ نفس و شیطان یہ دونوں دشمن یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اس کا کبھی خیال آتا ہے کہ یہ ہمیں کیا نقصان پہنچا رہا ہے؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے اور نقصان اٹھا رہے ہیں تو ہم عقل مند ہیں یا پاگل ہیں یا بیوقوف ہیں، کیا ہیں؟ ہماری عادت یہ ہے ہم دوسروں کی ہر نقل و حرکت پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ سب سے خراب عادت ہے۔ جب تک جس کے اندر یہ باقی رہے تب تک سمجھ لے کہ میں جنت کے راستے پہ نہیں ہوں۔ کہاں ہوں؟ جنت کے راستے پہ نہیں ہوں۔ اور جس دن نگاہ اس پر پڑنے لگے کہ میری کیا کمیاں ہیں، تو اس دن سمجھنا چاہیے اب ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ جس سے بات ہوتی ہے، جو ملتا ہے، وہ دوسرے کا کوئی نہ کوئی تذکرہ ضرور ایسے کرتا ہے کہ اس کی یہ بری عادت ہے، کہتا نہیں۔ ارے ہر آدمی جیتا ہے، اس کے اپنے خیالات ہیں، اس کے اپنے تجربات ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، وہ بہت سوچ سمجھ کر اپنے بارے میں کام کرتا ہے۔ ہمارا مزاج الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے۔ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جو سوچ ہماری ہے وہ ان کی بھی ہو جائے؟ یہ فطرت اللہ نے رکھا ہے، ہمارے پاس اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ جو سوچ ہماری ہے وہ ان کی بھی ہو جائے۔ یہاں یہ استعمال کرنے کی چیز تھی کہ جو سوچ میرے نبی کی ہے اور میرے اللہ کی ہے وہ ہماری بن جائے۔ بدلنا تو تھا اس کو،
لیکن جو اللہ کے رسول کی سوچ ہے، جو وہ چاہتے ہیں، سوچ سے مراد کیا ہے؟ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہماری خواہش بن جائے، اس کے بجائے ہم یہاں اس جذبے کو استعمال کرنے لگے کہ ہماری جو خواہش ہے لوگ وہ بن جائیں۔ اور جب تذکرہ ہوتا ہے ایسا تو اس کے ایک مرض کی علامت ہے کہ اتنے شعبے میں یہ اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، اور اس کے اندر خود رائی کا مرض پیدا ہو گیا، اور خود رائی کا جب مرض پیدا ہوتا ہے تو بدبینی کا مرض آتا ہے، یعنی خود رائی جب آئے گی تو دوسرے کی کمی پہ نگاہ جائے گی۔ میں آپ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں، اور بہت دیر سے نفس سے لڑ رہا تھا اور طے کیا تھا میں کوئی بات نہیں کروں گا، کتاب پڑھ لی جائے گی، معمولات پورے ہو جائیں گے، پھر اشراق پڑھ کے ہم لوگ مسجد سے نکل جائیں گے۔ موت کو بھول گئے، اپنے کی ہوئی برائیوں کو بھول گئے، نفس شیطان نے جو دھوکہ دیا اور دھوکہ کھانے کے بعد ہمیں یاد نہیں کہ ہم یہاں ٹوٹے تھے۔ ایک دفعہ جیب اگر ٹرین میں کٹ گئی تو اول تو جیب میں لے کے چلے گا نہیں جلدی، دوسرا کوئی انتظام کرے گا، اور کرے گا تو جیب پہ ہی ہاتھ رہے گی، کٹنے نہ پائے۔ اور یہاں شیطان روز لوٹ رہا ہے۔ یہی خیالات جو اندر کے ہیں اسی کو صحیح رہنے نہیں دیتا، بولتا ہے اس کو ظاہری عمل کرنے دو، یہ فرض نماز پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا، پہلی صف میں پڑھے گا، اس کو اطمینان سے رہنے دو، اس کی سوچ پر قبضہ کرو، اس کی سوچ ادھر نہ جانے پائے کہ میں اس کو پریشان کروں گا، میں اس کو لوٹوں گا۔ اس لیے وہ دشمن تو یقینی طور پر ہمارے ساتھ ہے، کوئی بمبئی کا دشمن بلڈنگ سے نیچے آ کر چلا نہیں گیا ہے، یہ تو ہر وقت ساتھ ہے۔ ہمیں کتنا اپنا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس میں ہم سب کھو گئے، ہمیں یہ یاد ہی نہیں آتا کہ یہ ہمارا دشمن ہم سے کیا کراتا ہے۔ دو وجہ اس کی خاص بنتی، اور بھی وجوہات ہیں۔ گناہ سے سچی توبہ نہ کرنا، گناہ سے، اور کھانے میں غذا کا خیال نہیں رکھنا، جو ملا جیسا ملا سب کھایا۔ اور اگر غذا میں خیال ہونے لگے گا کہ حلال جائے تو سب سے پہلی چیز یہ دعا شروع کرے گا کہ اللہ ہمیں حلال ہی کھلائیے، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ اب جب یہ مانگنا شروع کرے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ کھولے گا اور اسے دکھائے گا، اور اس کو مانگنے کی وجہ سے حرام و مشتبہ مال سے بچائے گا۔ اور جب پیٹ میں صحیح مال جائے گا اور گناہ سے توبہ ہوتی رہے گی تو یہ دل کے اندر ایسی چیزوں کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ زیادہ کھا لینے سے بھی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانا منع ہے۔ کسی نے سمجھانے کے لیے کہا کہ خوب کھاؤ، خوب کھاؤ، تو خوب کھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو طریقہ بتایا گیا نا 3 حصے، اسے خوب اچھی طرح سے کھاؤ، اور وہی تمہارا خوب کھانا بنے گا۔ خوب کیا بنے گا؟ جب خوب کھاؤ ہوگا تو جو کھاتے ہی رہے گا، کہے گا تو خوب کھاؤ بتاتے ہیں، خوب کھاؤ نہیں، خوب کھاؤ کی کہیں فضیلت آئی نہیں ہے۔ 3 حصے کرنے ہیں، اتنا ہی کھانا ہے۔ تو 2 باتیں کہہ دیا جس سے سمجھ بھی نہیں ہے۔ ایک جب پیٹ بھر جاتا ہے اور خوب دبا کا آدمی کھا لیتا ہے تو اس کے پاس سستی آتی ہے، جیسے جسم کی سستی آتی ہے ویسے دماغ کی بھی سستی آتی ہے، اس کو سونے کا جی چاہتا ہے، اس کی عقل صحیح طرح سے کام نہیں کرتی۔ زیادہ کھانا اتنا نقصان دہ ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گا ہی، اور حرام کھانا تو سراسر نقصان کی چیز ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد اور ابھی سے ہم سمجھنے لگیں کہ شیطان ہم کو کیا دھوکہ دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ دوسری چیزوں پہ نگاہ ڈالتے اور کمیاں نکالتے ہیں، اللہ بچائے، اسی فطرت سے بچائے۔ جس کے بیچ میں رہتے ہیں ان کو نفرت ہو جاتی ہے، ان کو نفرت ہو جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں یہ مر جائے یا چلا جائے یہاں سے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب تو گھر میں اتنی تنگی ہونے لگی تو باہر کان کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی کان ملتا جس کے کان میں بیٹھ کر بکواس کرتا اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست احباب کی، یا اس معاشرے کی کوئی کمی کو بیان کرتا ہے۔ وہ یہ بالکل اپنے بارے میں اندھا ہو چکا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے اور شیطان اس ذریعے سے کیا کیا لوٹ رہا ہے۔ لا یعنی سے نیکیاں لٹ جاتی، نہیں لٹتی۔ پھر ہر وقت کوئی بات کرتا ہو جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا۔ طبیعت ہے ہماری، اس کو روکا، اس کو ٹوکا، یہ خراب کہا، وہ خراب کہا، اس کی کمی بتایا، اس کی کمی بتایا۔
10 باتیں اگر ایسی کیا تو یہ 10 کمی اپنے اندر ڈال لیا اس نے. کیا کیا ہے؟ یہ کمپیوٹر ہے، یہ دل و دماغ سب کمپیوٹر کا کام کرتا ہے. یہ جو بول رہا ہے، جو سوچ رہا ہے، جس کو گہرائی سے سوچا اور اس کو بولا، یہ سب اس نے خرابی اپنے اندر فٹ کر دیا. اب اتنی ڈال دیا کہ جب نکلے گی اس کی زبان سے تو اسی عنوان کی بات نکلے گی. یہ خراب، وہ صحیح کرو، وہ صحیح کرو، وہ غلط ہے، وہ غلط. ارے پہلے تو اپنے کو تو صحیح کر لے. تو شیطان نے ہم کو لوٹ کر دوسروں کی فکروں میں لگا دیا اور ہم سوچنے لگے جو ہم سوچتے وہ صحیح ہے، جو یہ سوچ رہا ہے یہ بدل دے. ارے اس کے بارے میں ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا اللہ کے، ہم کیوں اس کی فکر میں لگے ہیں؟ اس لیے ہم سب بھول گئے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے، وہ ہر بھلے کام کو بعد میں کرنے کو کہتا ہے. یہ جماعت کیوں چھوٹتی ہے؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی چھوٹتی کیوں ہے؟ بھائی پڑھتے ہیں نا. ابھی جماعت کتنے بجے کی ہے؟ 5:45 کی ہے. اس سے پہلے کتنے کی رہی ہوگی؟ سب ایسے ہی بہت کم تھی نا. اب 5:45 کی 6 بھی ہو جائے گی، لیکن یہ 6 کی 7 بھی ہو جائے گی. وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے تھوڑی دیر میں چلتے، تھوڑی دیر میں چلتے، تھوڑی دیر میں چلتے. اور پڑھنے والوں کو جو وظیفے پڑھتے ہیں کچھ معمولات، ان کو تو بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے. یہ پڑھ لو تو چلتے، یہ پڑھ لو تو چلتے، یہ پڑھ لو تو چلتے. ابھی مسجد میں چلے جائیں گے، اللہ کے گھر میں جائیں گے اور وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. وہ پڑھتے پڑھتے میں آخر میں غفلت ہو جاتی ہے تو بتا تکبیر چھوٹ گئی. وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ اتنے اچھے انداز سے کہہ رہا ہے یہ پورا کر لو تو چلتے، یہ پورا کر لو تو چلتے، اور یہ پورا کرتے کرتے. اور افسوس تو ہم کو شکیل پر ہے کہ تکبیر اولا چھوٹتی ہے، 1 رکعت چھوٹتی ہے اور کوئی غم نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا لوٹا دیا. اس کا کوئی غم نہیں ہے. مال تھوڑا سا لوٹے تو غم ہے، اور نیکیاں اتنی زبردست لوٹ گئیں. اس لیے اس نفس شیطان ہمارا اصل دشمن ہے. ہم جب کریں گے وقت وقت کی دعاؤں کا اہتمام، حلال غذا پیٹ میں ڈالیں گے اور گناہ سے فوراً توبہ کریں گے، دل کی سیاہی کو باقی نہیں رکھیں گے. ہر گناہ دل کو سیاہ کرتا ہے، اور ہر گناہ کے بعد اگر توبہ ہو جائے تو پھر وہ دھبا نکل جاتا ہے، پھر دل صاف ہو جاتا ہے. اور کھانا جو ہے وہ واقعی زیادہ کھائیں گے تو اتنی سستی آئے گی کہ جیسے بدن سست ہوتا ہے ویسے دماغ بھی سست ہوتا ہے. پورا اثر پڑتا ہے دماغ کا اور بدن کا. ایک ایسا جوڑ ہے کہ پیٹ میں جب ایسی چیزیں جاتی ہیں. ارے شراب جو ہے، شراب پینے کی چیز جس کے لیے ہے جو پیتا ہے، وہ اس کی زندگی کا تجربہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا جب تک اثر رہتا ہے وہ بہک جاتا ہے. اس لیے کھانے پینے کی چیز جو صحت مند ہو وہ کھانا چاہیے. لذت کی تلاش میں صحت برباد کراتا ہے شیطان. یہ ٹیسٹی کیسے بنے گا؟ بناؤ ٹیسٹی، بغیر مسالے کے ٹیسٹی بنا لو تو کھاؤ. اور بنتا ہے. 3 قسم کے ٹیسٹ کی بات کرتا ہوں. ایک بہت مسالے والا، بہت تیکھا، بہت تیل والا. ایک نارمل، ایک پھیکا پھیکا سا کم تیل والا، کم مسالے والا. یہ تینوں قسم کے کھانے والے دنیا میں موجود ہیں. ہر کھانے والا جس کو جو پسند ہے وہ دوسرے 2 کھانے کو پسند نہیں کرتا. یہ تینوں قسم کے لوگوں میں ہر کھانا جس کو جو پسند ہے وہ دوسرے 2 کو پسند نہیں کرتا. اور ان 2 کو کھانے میں سے جو ایک کھاتا ہے وہ دوسرے 2 کو پسند نہیں کرتا. جو تیسرے قسم کا کھاتا ہے وہ اگلے 2 قسم کو پسند نہیں کرتا. تو پسند والا ہے کون سا؟ پھر اچھا ہوا کون سا؟ ارے بھائی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اچھا ہے، تیکھا، مسالے والا، تیل والا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جو نارمل رہتا نا یہ اچھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ جو تھوڑا سا پھیکے جیسا رہتا ہے. تو اچھا کون سا ہے؟ جو صحت کے لیے اچھا ہے. جیسے ان کو تیکھا اچھا لگا، دوسرے کو یہ اچھا لگا، تیسرے کو پھیکا اچھا لگا. ہم کچھ دن طبیعت بنا لیں گے تو ہمیں پھیکا اچھا لگنے لگے گا. طبیعت ہی تو بنانا ہے. جب صحت کی چیز ہے تو پھیکا کھا لیں گے. ایک بڑے حکیم صاحب پرسوں شام کو آئے تو ہم نے ان سے کہا عصر کے ٹائم آ رہے تھے. میں نے کہا آپ جب بھی آئیں گے آپ کو کھانا کھا کے جانا پڑے گا. انہوں نے کہا دیر میں کھاؤں نا دیر سے کھلا دیں گے. لوگ کہتے ہیں دیر ہمیں دیر سے کھلا دیں گے. کیا ہوا؟ جب دیر میں کھائیں، جب بھوک لگے گی تبھی کھلائیں گے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ابا، ان کے ابا بہت بڑے حکیم تھے. تو ہمارے گھر جو کھانا بنتا تھا وہ روز گوشت کھایا جاتا تھا. گوشت، لیکن 1 بوٹی یا 2 بوٹی.
بوٹا نہیں ہے، اس کا نام بھی بوٹی رکھ دو گے؟ نہیں، ایک بوٹی یا دو بوٹی جو چھوٹی سی ہوتی ہے، اور سالن ایسا جیسے سوپ کے جیسا. یعنی شیطان نے اتنا لوٹ لیا کہ میرے جیسا پاگل جب سمجھاتا ہے تو کہتے ہیں مسالہ ہی بند کر دیا، مسالہ ہی بند کر دیا. ماں کا سالہ کبھی نہ ہوا نفع والا نہ ہوگا. ماں کا سالہ ہوتا ہے کیا؟ یہ مسالہ کی وہی حیثیت ہے. ماں کو سالہ ہوا نہیں کبھی اور ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ نفع کی چیز ہے تو اللہ نے بنایا ہی نہیں. کیا یہ رشتہ ہی نہیں ہوگا دنیا میں کہ ماں کا کوئی سالہ ہو؟ اور ہم چونکہ سیکھتے نہیں، بولنے والے ایسے ہو گئے کہ سب کی نقل و حرکت پر ہم بولتے ہیں، سب کو سمجھاتے ہیں، اور کبھی ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی ہم صحت کی چیز تلاش تو کریں. اور آج تو اللہ نے ایک فضل فرمایا ہے کہ ہر چیز کی تلاش آسان ہو گئی. تو یہ مسالے کو ہندی میں ہم لوگ ہندوستان میں ہیں اور یہ ہمارا وطن ہے، ہم یہیں جئیں گے یہیں مریں گے، ہمیں کوئی دیش اس کے سوا اچھا نہیں لگتا. مکہ مدینہ چھوڑ دو، وہ تو ساری دنیا سے افضل ہے، اور مدینہ تو جنت سے بھی افضل ہے، اس کی کیا بات. اس لیے ہم تو ہندوستانی یہیں رہیں گے یہیں مریں گے. ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا دیش، ہم یہیں دفن ہوں گے. تو ہاں، اگر مرنے کی تمنا کی جائے کہ کہیں مر جائیں تو مدینہ پاک ہے. اللہ ہمیں اس کی ایسی تمنا دے جیسے اللہ کو پسند ہے، کہ یہ موت کے ہم ایسے عاشق ہو جائیں کہ اللہ ہمیں مدینہ پاک کی موت دیجیے. خیر، تو انہوں نے کہا کہ ابا جو ہے یہ بہت بڑے حکیم تھے، بڑے اللہ والے تھے، مشائخ میں تھے. انہوں نے اپنا ایک دستور بنایا تھا کہ تیز دوا دے کے جلدی فائدہ نہیں پہنچانا ہے. تیز دوا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، چاہے آیوروید کی ہو اور چاہے ہومیوپیتھ کی ہو. بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہومیوپیتھ کی دوا کیسی بھی کھا لو، آیوروید کی کیسی بھی کھا لو حکیمی، کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ غلط سوچ ہے. اور لوگوں کے کہنے سے، نفع بیان کرنے سے، ایڈورٹائز سے کوئی دوا کتنی بھی نافع ہو نہیں کھانا چاہیے. دوا اپنے حکیم سے پوچھ کر کھانا چاہیے. یوٹیوب پر جتنے اچھے وید اور اچھے ڈاکٹر لوگوں کو دوائیاں یا غذا کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر وہ اچھے ہیں تو آخر میں ضرور کہیں گے اس بات کو کہ یہ تو میں نے اس کے فائدے اور کو بتا دیے، نقصانات آپ اپنے قریب کے حکیم یا ڈاکٹر سے پوچھ کر کھائیے، کیونکہ مزاج الگ ہوتا ہے. ہم دونوں سگے بھائی بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں ایک حکیم صاحب آیا کرتے تھے، مر گئے، اللہ مغفرت فرمائے. عجیب اللہ نے ان کو صلاحیت دیا تھا، بس ایک نگاہ دیکھ لیتے تھے اور بتاتے تھے یہ تکلیف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ارے یار شکیل بھائی مبالغہ مت کرو. میں نے کہا چل کے دکھا لو. اور گئے، جب ہم نے کہا حضرت دیکھ لیجیے، ذرا بتا دیجیے کیا تکلیف ہے، تو دیکھ لیا، کہا یہ تکلیف ہے. اللہ نے ان کو ایک فن دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ میں بتاتا ہوں تو ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کی کیا مرض ہے، اور ان کی بتائی ہوئی مشین، ایکس رے مشین بتاتی ہے یہ مرض ہے تو اس کے قائل ہیں. انسان نے بنایا اور مشین بتاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ رپورٹ میں آیا ہے، اور میں رپورٹ نکال کے دے دوں تو بولے ان کو کیا چیز ہے اسی کی رپورٹ نکالتے ہیں. تو میری زندگی اللہ والوں کے ساتھ اور حکمہ کے ساتھ، ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ گزری ہے، اور اللہ کی دی توفیق سے سیکھنے کی عادت رہی. سوال کرو پوچھو، سوال کرو پوچھو، سوال کرو پوچھو، دھیرے دھیرے سیکھ جاؤ. تو اب جہاں حکیم صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان کے بڑے ابا جو بڑے حکیم تھے تو میں ان کی باتیں سنتا ہوں. اور ہمارے پاس یہاں ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر عزیر، جو یہاں بدھ کے دن آتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے بہت سمجھ دیا ہے. آپ بات کریں گے، سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا فہم ہے اس نوجوان کو. وہ بڑے حکیم صاحب کے پاس بچپن سے رہے اور یادداشت ان کی بہت اچھی. وہ مجھے بہت سناتے ہیں. میں ان کے لیے بدھ کے دن کہیں جانے کو تیار نہیں ہوتا. اول تو میں جاتے ہی نہیں کہیں، کہ آئیں گے تو ان کے ساتھ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ میں بیٹھوں گا اور ان کو چھیڑوں گا، ان سے پوچھوں گا. حالانکہ وہ بہت زمانے سے میرا بیان سنتے ہیں، لیکن وہ ہمارا بیان سنتے ہیں. ہماری ضرورت کی چیز ان کے پاس ہے تو ہم ان کی سنیں گے. ہم ہر جگہ سنائیں گے نہیں، ہماری تکلیف ہر جگہ سنانے کی ہو گئی. یہ ہم اپنے سے کہہ رہے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سب سے کہہ رہے ہیں. اگر یہ سننے والا آدمی سمجھے گا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں تو آج سے زندگی بدلے گا، اور سوچے گا یار بیان تو کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے آدمی، آج یہ بیٹھ گیا بیان کرنے کے لیے، اس لیے آج تو ایسے ہی بول رہا ہے. نہیں، ہم سب سے کہہ رہے ہیں، شکیل سے کہہ رہے ہیں اور ایک ایک فرد سے کہہ رہے ہیں. ہر ایک یہ سمجھے کہ میں اسی سے کہہ رہا ہوں، تب اس کا کام بنے گا. اور بزرگوں نے بتایا بھرا مجمع ہو،
اس مجمع میں تم بیٹھ کے سن رہے ہو، تم یہ تصور کر لو کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں اور یہ مجھے ہی سمجھا رہے ہیں کہ بہت نفع اٹھاؤ گے. اور جب تم یہ سوچو گے آج میں فلاں کو ساتھ میں لایا ہوتا تو اس کو آج سمجھ میں آ جاتا، تو تم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو کہیں ابا جو ہے ایسے سوپ جیسا کھانا بنواتے تھے، سالن اٹھا کے پی جاؤ، اور مسالہ اس کو یہاں اوشدھی بولتے ہیں. اوشدھی کا مطلب دوا ہوتا ہے. یہ پہلے کے لوگ جو ہے یہ گھروں میں جو مسالہ رکھتے تھے، کون سا موسم ہے اور کس وقت کا کھانا ہے، صبح کا کھانا ہے، دوپہر کا کھانا ہے یا رات کا کھانا ہے، اور موسم کیسا چل رہا ہے، تو اس کھانے سے نقصان نہ پہنچے تو ان اوشدھی یعنی وہ مسالوں میں سے تھوڑا سا ڈالتے تھے. ارے بھئی یہ کیا کمال کی بات ہے کہ مسالہ ڈال کے کھانا بہت اچھا بنایا. تو باورچی کہے گا، شیف کہے گا تو مسالے کے بغیر اچھا بنائے تو تیرا فن ہے. تیرا فن تو اس وقت پتہ چلے مسالہ نہیں ڈالا اور اچھا بنایا. اور کیرلا سے کھا کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں. مضمون تو اللہ کی مہربانی سے بہت آتے ہیں. جاوید کو بھی فون کر کے پوچھا، میں نے جاوید تم کو ٹیسٹ یاد ہے کتنے سال ہو گئے کھا کے؟ کہنے بابا آج بھی یاد آتا ہے. نہ اس میں تیل کا پتہ، نہ کوئی مسالے کا پتہ. جو کچھ نظر آیا تھوڑا بہت تو ناریل نظر آتا تھا، اسے صرف ناریل ہی نظر آتا تھا، اور آج بھی اس کا ٹیسٹ ملتا ہے. اور ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب آتے ہیں، وہ بغیر مسالے بغیر تیل کی بہترین بریانی بناتے. اور بھی ایسے لوگ کائے میں بنائے، بھائی سبزی لائے کھانے کے لیے لے کر، ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کھاتے ہیں ساتھ میں. بھائی سبزی تو بہت ٹیسٹی ہے. کب پانی میں بنایا؟ کس نے بنایا؟ ہم نے اپنی عادت خراب کر رکھا ہے اور بدلنے کو تیار نہیں ہے. وہ خالی کھانے کی بات نہیں ہے، ہر جگہ عادت خراب کر رکھا ہے. ظاہر کے مسلمان ہے، سامنے دیکھنے میں دینداری دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ دین کی عظمت اتنی بھی نہیں ہے کہ تکبیر چھوٹ جائے تو افسوس ہو. آج تلاوت نہیں ہوئی تو اس کا افسوس ہو، آج میری تسبیح نہیں ہوئی تو اس کا افسوس ہو، آج میں نے کوئی اچھی کتاب نہیں پڑھا اس کا افسوس ہے. جی رہے ہیں ایک زندگی. اسی کھانے نے ستیہ ناش کر دیا، گناہ کے بعد توبہ نہ کرنے نے ستیہ ناش کر دیا، اور معمولات کے نہ پورے کرنے سے ستیہ ناش ہو گیا. ہم اپنی زندگی کے بارے میں بہت غور کریں اور سب چیزیں اللہ سے مانگیں، ہر چیز کو اللہ سے مانگیں. ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اللہ ہم کو جس وقت جو کام جیسے کرنا آپ کو پسند ہو، جسے ہمیں پورا نفع ہوتا ہو، آپ ہم کو ایسے ہی کرنے کی توفیق دے دیجئے. اس میں صبح سے لے کے شام تک ہر عمل کی دعا ہو جاتی ہے. اور جب مانگیں گے تو ایک فکر آئے گی کہ کچھ خراب تو نہیں ہو رہا ہے، کچھ خراب تو نہیں ہو رہا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ سب بدلے گا. تو خیر حکیم صاحب کو کھانا، ہم نے کہا نہیں کھانا تو کھلا کے بھیجوں گا. اور ایک بات یہ بھی تھی کہ اپنا کھانا ان سے پاس کروانا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کہتے ہیں ویسا بننے لگا میرے ہاں کہ نہیں بن رہا ہے. تو 2 قسم کا سالن بنا کے بچیوں نے بھیجا، ایک پایا بھیجا اور ایک گوشت کا سالن بنایا. تو ہم نے کھائیے، بہت خوش ہو کے کھایا، ایک دوسرے میں ملا کر کھایا. میں کہا ماشاء اللہ ایسا بننے لگا آپ کے یہاں؟ ہاں. ہم نے کہا ایسا ہے. ہم نے کہا اچھا بھی لگ رہا ہے اور فائدہ بھی ہو رہا ہے. فائدہ بتاؤں آپ کو؟ ایک فائدہ بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا بتاؤ. ہم نے کہا یہ نافع ہے کہ نہیں ہے؟ کہا بہت نفع کا ہے. روٹی جو بھی توڑتا ہے وہ سالن میں ڈالتا ہے، تو پوری روٹی میں سالن لگتا ہے کیا؟ نہیں لگتا نا. جتنا ڈبویا اتنا لگا، اور اس میں بھی لگایا اور منہ میں ڈال لیا، لگایا اور منہ میں ڈال لیا. ہم نے کہا حضرت اب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سوپ ہے، اس کا نام ہم نے سالن رکھا ہی نہیں، اس کا نام سوپ رکھ دیا ہے. جب یہ سوپ ہے تو سوپ تو ویسے بھی لوگ چسکی لے کر پیتے ہیں، تو میں اس میں اب روٹی توڑ دیتا ہوں، اور جتنے میں توڑتا ہوں وہ کچھ منٹ بھی نہیں گزرتے کہ روٹی پورے سالن کو سوکھ لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے. اب پوری روٹی میں پورا سالن لگ گیا، اور وہ سالن جو پیالے میں دکھائی دے رہا تھا کہ یہ بہت ہے وہ ختم ہو گیا. پھر مزید ڈالنا پڑتا ہے، اور اس کا کھانا، اس کا چبانا بھی بہت زیادہ آسان ہو گیا. تو میں نے کہا اس سے تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور مجھ کو تو لگتا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ پھل فروٹ دوا یہ سب بات کی چیز ہے. پہلے غذا کھایا کرو پوری طرح سے. پوری طرح سے مطلب وہی 3 حصے. پوری طرح کا مطلب یہ سمجھتے ہیں پیٹ بھر کے کہ بھر کے کھانے کا ہے. بھر کے کھانے کی چیز خالی ایک ہی ہے، برگر.
کہ منہ جتنا بڑا چاہے کھولتے رہو تھک جاؤ گے، اس کا نام ہی بھر کر ہے۔ تو میں نے کہا تو یہ سوپ بھی جو ہے یہ ایک پیالہ نہیں 1.5-2 پیالہ چلا جاتا ہے پیٹ میں، اور یہ روٹی کا چبانا اتنا آسان ہو گیا، اور نیت رہتی جب تک سلائیوا پوری طرح سے نہیں لگے گا لقمہ نہیں نگلوں گا۔ بیان سن سن کے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال ہو گئے، لیکن لوگ اپنا رویہ نہیں بدل رہے ہیں، اپنی اولادوں کو نہیں سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ روٹی تجھے ایک روٹی میں 15 منٹ لگانے ہیں، بیٹھ کھا لیجیے۔ یہ نسلیں تباہ کر رہے ہیں، یہ سب بچے ہمارے لیے امانت ہیں، اور اس کے ساتھ خیانت اللہ پوچھے گئے منافقوں کی صفت ہے۔ نفاق کی صفت جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے تھے سکہ رائج الوقت ہو گیا ہے، یعنی جیسے کرنسی سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، آج نفاق سے ظاہر میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے کو برباد کر رہے ہیں۔ نفاق کی صفات ہمارے اندر آ چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے، عقیدے میں نفاق شامل نہیں ہے۔ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، ہم کہیں گے سب سچی بات ہے، ہم دل سے ایمان لاتے ہیں، لیکن جہاں ایمان کا تذکرہ ہے قرآن میں وہاں بہت جگہ عمل صالح عمل صالح عمل صالح نہیں ہے۔ عربی مفتی مولانا لوگ بیٹھے ہیں نا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا مطالبہ ہے، ترغیب ہے، پہچان بتائے گی کہ ایمان والے کے ساتھ یہ عمل صالح جڑا رہے گا۔ صالح کی جگہ مسالے جڑ گئے، صالح کی جگہ مسالے جڑ گئے۔ اب ہم کو سنایا جاتا ہے اور سب منع کر دیں گے، سب بند کر دیں گے۔ اچھا دے دو کچھ گالی مجھے، وہ مجھے قبول ہے، مگر اللہ کے واسطے تمہاری زندگی تو اچھی گزر جائے، ورنہ اب 60 سال میں لوگ بڈھے تو ہو ہی جا رہے ہیں، اللہ بچائے۔ اب 40 سال میں اس کا بیٹا بڈھا ہوگا، اس کا گھٹنا دکھے گا، دکھنے لگا ہے۔ یہ 60 سال کا بڈھا اپنے بیٹے سے کہے گا ذرا میرا پیر دبا دے، بولے ابا میرا ہی دکھتا ہے۔ پھر یہ 40 سال والے کا بیٹا جب 20 سال کا ہو جائے گا اور یہ مسالے اور کھانے کی ترتیب نہیں سمجھے گا تو یہ 40 سال والا کہے گا دبانے بیٹا، ارے ابو میرا ہی دکھ رہا ہے، میں تمہارا کیا دباؤں۔ اگر شیطان کی ان چالوں کا شکار ہو کے ایسے جینا چاہتے ہیں تو ایسے جی لے، یا سچی پکی توبہ کر کے ہم ڈھنگ کی زندگی سیکھ لیں، اور سکھانے کے بجائے زیادہ سیکھنے والے بن جائیں، اور نفس شیطان جو دشمن ہے اس کو پہچاننے والے بن جائیں۔ کہاں مریض تھے، کتوں کو پروسٹیٹ تھا، کتوں کو کینسر تھا، کتوں کو بلڈ پریشر تھا، کتوں کو کولیسٹرول تھا، کتوں کا یورک ایسڈ بڑھا رہتا تھا۔ آج سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم بار بار کہتے ہیں یہ غذا، ارے بھائی یہ غذا تو دوسری بھی تو ہے نا، تو اپنے کو کہیں نہیں کہتا کہ یہ غذا چھوڑ دوسری کھا لے۔ اس لیے ہم نفس شیطان کے دھوکے میں آ چکے اور پوری طرح سے لٹ چکے ہیں۔ اگر ہم توبہ کر لیں سب چیزوں سے، جو کرنے کے کام جو بتائے گئے اور اب تک کیا اس سے بچ جائیں غلط کاموں سے، تو انشاءاللہ ہم صحت مند ہو جائیں گے۔ ایک بات سمجھ لو، شیطان یہ چاہتا ہے کوئی انسان صحت مند نہ رہے، اور ایمان والا تو بالکل ہی صحت مند نہ رہے۔ اٹھاؤ شیطان کو پڑھو تو صحیح، شیطان کیا کیا چاہتا ہے۔ کیوں؟ جب یہ بیمار رہے گا، بات اب آ گئی ہے، پھر کہہ دوں بہت کام کی ہے۔ جب یہ بیمار رہے گا تو بیمار کے ساتھ آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جب بیماری لگ جاتی ہے، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ، پوتی پوتے ناتی نواسے بچے سب کو جمع کر کے روز رات کو بیٹھتا ہے اور بچوں سے خوب پیار کرتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے، کھیلتا ہے، باتوں میں ان کو اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ لیکن ایک دن اس کو بخار ہو گیا اور سر میں درد ہو گیا، تو بچے عادت کے مطابق آئیں گے تو کیا کہ بھائی آج جاؤ تم سب لوگ جاؤ۔ بیوی بولے گا ہٹاؤ ان کو، کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، ہٹاؤ بہت درد ہو رہا ہے۔ ہٹائے گا یا بیٹھائے گا؟ ہٹائے گا نا۔ تو جب تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تو اپنوں کو دور کر رہا ہے۔ جب یہ زیادہ اندر سے بیمار ہو جائے گا، چڑچڑا ہوگا تو اتنا غصہ کرے گا کہ اپنے اس کے خود ہی دور ہو جائیں گے، اور ہر غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے۔ یہ شیطان کا ٹارگٹ ایمان لوٹنے کا ہے کہ اس کی صحت برباد کرو اور اس طرح سے اس کو چڑچڑا بناؤ، اس کے اپنے اس سے دور ہو جائیں گے اور ایمان بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نفس شیطان کو پہچانیں اور اس سے بچنے کے لیے اچھی حلال غذا کھائیں، اور دبا کے نہ کھائیں، چبا کے کھائیں، اور جس وقت آواز آئے پیٹ میں سے خواہش پیدا ہوگی بس کر دو، ہو گیا اب مت کھاؤ۔ یہ خواہش سب کو سسٹم بنایا اللہ نے،
اس کے بعد جو لقمہ کھایا جائے وہ نافع نہیں ہوگا. ہم نے سب کتاب میں پڑھا، بزرگوں سے پوچھا ہے. تو خیر وہ سب باتیں تو ہو گئی. وہ حکیم صاحب کھا کر بہت خوش ہوئے، اور اس کے پہلے کئی دفعہ آئے، میں نے کبھی ان کو ڈھنگ سے کھاتے نہیں دیکھا. وہ پھر ایسا چکھتے اور کھانا چھوڑ کے چلا جاتے، خالی بتاتے کہ ہم بیٹھے تھے اور ہم نے کھایا. پر جمعرات کی شام کو میں نے دیکھا وہ خوش ہو کر کھا رہے تھے. اچھے حکیم جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے، فائدے کی چیز ملی تو کھایا. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ہر موقع کی سوجھ بوجھ دے دے. جس وقت جو کام جیسے کرنا اللہ کو پسند ہے اور ہمارے لیے وہ نافع ہے، اللہ پاک ہم کو اس وقت وہی سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سورج بھی نکل چکا ہے. دعا پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں. 39 منٹ کچھ سیکنڈ بیان ہوا.